بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقرہ کی کل آیت نمبر 74 کے اندر بنی اسرائیل یہودیوں کی دل کی سختی کا ذکر کیا گیا تھا کہ پتھروں سے بھی ان کے دل سخت، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی سختی کے اسباب وہ بھی بیان کیے گئے تھے۔ آگے آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم طمع کرتے ہو اس بات کا کہ وہ یہودی تم پر ایمان لائیں گے یا تمہارا یقین کریں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان یہودیوں میں سے ایک ایسا گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام وہ گروہ سنتا تھا، ثم یحرفونہ، اور پھر اس میں تحریف کر دیتے، رد و بدل کر دیتے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ بوجھ کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس اپنے عمل کو جانتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق اور دعوت اسلام جب کفار تک پہنچاتے تھے تو حضور اس بات کے بڑے حریص تھے کہ کافر ایمان قبول کریں، ایمان لے آئیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، حق کی طرف بلایا گیا، تو انہوں نے سرکشی کی، جھٹلایا، انکار کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، آپ کو ملال ہوا اس بات کا کہ میں ان کو دعوت حق پیش کرتا ہوں اور یہ سرکشی کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہاں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم طمع رکھتے ہو اس بات کا کہ یہ تمہارا یقین کریں گے یا تم پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان کے اندر تو ایسا ایک گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے یہ واقعات جتنے بھی عبرت آموز بیان ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل پر جتنے بھی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے یہ بتایا گیا سب کچھ کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے انعامات پانے کے باوجود، یہ یہودی وہ ہیں جن کے آباء و اجداد، ان کے اسلاف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ظاہری آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے بعد، اور یہ یہودی وہی ہیں کہ جن کے آباء و اجداد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یا بعد میں وہ سرکشی کرتے رہے، ان کی شکلیں مسخ کی گئیں، ان پر عذاب آئے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، بارہا مرتبہ ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اس کے باوجود یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، انہوں نے ہزاروں انبیاء کو شہید کیا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت اسلام یا دعوت حق پر اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہو، یہ ان کی آباء و اجداد والی عادت ان میں جاری ہے، یہ پہلے سے ایسی عادات رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں ایک ایسا بھی گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا تھا،
وہ گروہ کون سا تھا؟ اس کا ذکر نام پارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، پیچھے بھی مختصر اس کا ذکر ہوا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر لے جانے کے لیے 70 افراد کا انتخاب کیا، 70 بندوں کا انتخاب کیا، ان کو کوہ طور پر لے کر گئے تاکہ قوم کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے مجھے کتاب مل رہی ہے، تورات مل رہی ہے، اور اللہ سے ہم کلامی کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو ان 70 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام سنا، تو اللہ فرماتا ہے سننے کے بعد ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اس کو سمجھ لینے کے بعد انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اب جو 70 بندے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا حکم دیا ہے، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اجازت دی ہے جتنا ہو سکے تم عمل کر لو، اور جس پر تم سے عمل نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ تحریف کی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یسمعون کلام اللہ، یہودیوں میں سے ایک ایسا بھی گروہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، لیکن ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھ بوجھ کے بعد بھی وہ اس میں تبدیلی کر دیتے، وہم یعلمون، حالانکہ ان کو علم ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ افترا باندھ رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اپنے جھوٹے ہونے کا بھی ان کو علم ہوتا، اس کے باوجود وہ اس اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ تو ذہن میں سوال سا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے تو ہم کلام موسیٰ علیہ السلام ہوئے، کیا یہ لوگ بھی اللہ سے ہم کلام ہوئے؟ یسمعون کلام اللہ، انہوں نے کیا بلا واسطہ اللہ کا کلام سنا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بلا واسطہ ہم کلام ہوتے تھے، تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے یہ مراد نہیں کہ یہ لوگ، یہ یہودی، یہ 70 حضرات جو تھے یہ بھی بلا واسطہ اللہ کا کلام سنتے تھے یا بلا واسطہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یسمعون کلام اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنتے تھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب تورات کے ذریعے سے سنتے تھے۔ وہ تورات، جیسے ہم قرآن پاک کو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سنو، اسی طرح تورات بھی اللہ کا کلام، تو وہ تورات مراد ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام سننا مراد ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کا کلام سن کر پھر اس کے اندر رد و بدل کر دیتے، تحریف کر دیتے۔ اور ان کی پھر چال بازیاں کیا تھی ان یہودیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ یہودی ایمان والوں سے ملاقات کریں تو کہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیک، اتحدثونہم، تم مسلمانوں سے وہ باتیں کرتے ہو، اس علم کی باتیں کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو علم اللہ نے تم پر کھولا ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ ان باتوں یا اس علم کے ذریعے وہ تمہارے خلاف حجت پکڑیں، دلیل پکڑیں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا پس تمہیں عقل نہیں؟ اب یہاں پر جو ذکر ہے یہ یہودیوں کے 2 گروہ تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو منافق بن چکا تھا، ایمان ظاہر کیا ہوا تھا، اندر سے وہ کافر تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، خالص وہ یہودی تھے، ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، منافق نہیں تھے۔ تو جب یہ منافق اور اصل یہودی آپس میں مل بیٹھتے تو جو اصل یہودی ہوتے ان منافقوں سے کہتے تم ایمان والوں کے پاس جاتے ہو، جا کر باتیں کرتے ہو، تو وہ باتیں جو تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ وہاں جا کر مسلمانوں کے سامنے باتیں کرتے ہوں گے جو تورات کے اندر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور کی شریعت یا حضور کی امت کی شانیں بیان کی ہیں، بالخصوص حضور کے اوصاف بیان کیے ہیں، نشانیاں بیان کی ہیں، یہ اگر وہاں جا کر مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہوں گے تو یہ تو مسلمان پھر کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں
ہمارے خلاف حجت پکڑ لیں گے، دلیل پکڑ لیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے پاس ایسی باتیں کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، خود ان کے اندر منافقت تھی، تو وہ یہودی ان کو زجر و توبیخ اور ڈانٹ کی شکل میں ان سے کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ، کیا تم ان ایمان والوں سے ایسی باتیں کرتے ہو، ایسے علم کی باتیں، ایسی تورات کے راز کی باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر وہ راز کھولا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ ایمان والے تمہارے اوپر حجت قائم کرے رب کی بارگاہ میں۔ افلا تعقلون، تمہیں اس بات کی عقل نہیں کہ تم اپنے خلاف خود ہی حجت قائم کر رہے ہو، اپنے راز مسلمانوں تک پہنچا رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان یہودیوں کے اپنی خام خیالی تھی کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں، اور جو یہودی ہیں وہ ان اپنے دوسرے یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے اپنی اصل باتیں ظاہر نہ کرو، تورات کی باتیں ظاہر نہ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا اللہ جو کچھ جانتا ہے تو اپنے محبوب کو وحی نہیں کر سکتا؟ اپنے محبوب پر وحی کے ذریعے کیا ایمان والوں پر یہ بات ظاہر نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ تو منافق ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے یہودیوں کی اس طرح توجہ نہیں کہ اپنے بندوں کو وہ منع کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے اصل اور حق بات ظاہر نہ کرو، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، ان کے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، ان کی زبان پر جو ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اپنے محبوب کو ان کے راز بتا دے گا، کیا یہ ان کو علم نہیں؟ اور اللہ نے بتایا بھی راز، اللہ نے منافقین کے راز بتائے بھی۔ جب وقت آیا ان منافقین کا پردہ چاک کرنے کا، راز فاش کرنے کا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ راز منافقین کے بتائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد نبوی کے اندر ان منافقین کے نام لے لے کر مسجد سے اٹھایا کہ فلاں منافق تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا۔ ان منافقین کے پردے کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر کیا اور فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں کچھ یہودی وہ ہیں جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان پڑھ یہودی ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے ہی نہیں، یعنی تورات کو جانتے ہی نہیں، تورات پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ان میں یہودیوں میں سے ایسے بھی یہودی ہیں۔ تو جو علماء ہوتے تھے یہودیوں کے، وہ علم کی باتیں ان سے چھپاتے تھے۔ علم کی کون سی باتیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے یا اسلام کی حقانیت کے حوالے سے، جو تورات کے اندر اللہ نے پہلے سے ارشادات فرما دیے تھے، یہودی علماء عوام الناس سے وہ باتیں چھپاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو عوام الناس تھی منہم امیون، وہ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے تھے، الا امانیہ، بس محض اپنی خواہشات، باطل خواہشات تھی ان کی۔ وہ کون سی ان کی خواہشات تھی کہ یہودیوں کی بس وہ اپنے علماء سے سن سن کر یا اپنے گمان سے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی تھیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم پر آگ کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ہمارے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم پر عذاب نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہوگا۔ تو یہ ان کی اپنی محض باطل خواہشات تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی جھوٹی آرزویں ان ان پڑھوں کی کہ علماء نے ان کے سامنے حقیقت بیان نہیں کی، اور وہ جو یہودی ان پڑھ تھے، لا یعلمون الکتاب، کتاب تورات تو جانتے نہیں تھے، الا امانیہ، صرف اس قسم کی جھوٹی وہ آرزویں اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور سوائے گمان کے اور کچھ نہیں، یہ ان کے محض گمان ہے۔ تو ان کے گمان کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کو عذاب بھی ہوگا اور ان کو جہنم کے اندر بھی پھینکا جائے گا، اور ان پر
جو اللہ کی طرف سے سختیاں اور عذاب ہیں وہ آئیں گے۔ تو یہ یہودیوں کی چال بازیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اے محبوب، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد موسیٰ علیہ السلام سے سب کچھ واضح دیکھنے کے باوجود، عذاب کو قریب آتا ہوا دیکھنے کے باوجود، شکلیں مسخ ہوتی ہوئی ان کی ہوئیں، اور ان عذاب کے اندر مبتلا لوگوں کو دیکھنے کے باوجود پھر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حقیقت سے یا تورات سے یہ منہ موڑنے لگے، تورات میں تحریف کرنے لگے، تو اے محبوب یہ انہی کی اولاد ہے جو آپ کے زمانے میں یہودی ہیں، لہٰذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین نہ ہو۔ آپ کا کام صرف دعوت حق پہنچانا ہے، وہ آپ کو آپ کا رب اجر عطا فرمائے گا، کہ وہ کوئی عمل کرے نہ کرے، آپ کو آپ کا رب جو ہے وہ دعوت حق پہنچانے کا، اسلام کی دعوت دینے کا اجر آپ کو کامل ملے گا۔ ان کے ایمان لانے یا نہ لانے کی آپ فکر نہ کریں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا فرمائی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آنے والوں کی، زمانے کے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے۔ فرمایا ایمان ان لوگوں کا کیا ایمان ہوگا جو غیب پر ایمان لائیں گے، دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ الحمدللہ نہ ہم نے حضور کو دیکھا ہے، نہ ہم نے حضور کے معجزات دیکھے ہیں، حضور سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، چلتا چلتا ائمہ، محدثین، فقہاء، آگے امت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پھیلی ہے، اور ہم من عن الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شریعت کے اندر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے معجزات کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی کامل ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی کامل ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔